السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، صدق الله العظيم۔ قابل قدر لائق احترام علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، ہمارے ہندوستان کے جو حالات بدل رہے ہیں، یہ تبدیلی نئی بات نہیں ہے۔ عملاً اس قسم کی تبدیلیاں مختلف قوموں اور ملکوں اور مختلف افراد و اشخاص کے درمیان ہو چکی ہیں۔ مولانا حارث اشاعتی صاحب نے اپنی گفتگو کے درمیان اس جانب اشارہ فرمایا، اور قرآن مجید نے اس کی وضاحت یوں کی: وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ دن ہیں کہ جن کو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ روٹی پکانے والی عورت کے لیے جتنا آسان توے پر کی روٹی کو الٹنا ہے، اس سے زیادہ آسان اللہ کے لیے قوموں کے حالات کو بدلنا ہے۔ اگر اس ملک کے حالات یوں بدل رہے ہیں اور یوں بدلتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ حالات پھر یوں ہو جائیں۔ جب ہم اس کو مانتے ہیں تو پھر اس کو بھی مانیں گے۔ ہر وقت ایک ہی قسم کا دور نہیں ہوتا۔ رب ذوالجلال کی حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں۔ اس کا وسیع و عریض آفاقی اور عالمی نظام اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ یہ حالات الٹتے پلٹتے رہیں، چونکہ انسانی زندگی کا مقصد امتحان ہے، ابتلا ہے، اور امتحان انسانوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ جس طرح امتحان اور ایگزام ہال میں طالب علم کی مرضی کے مطابق سوالات نہیں آتے، بالکل اسی طرح انسانی زندگی میں جو امتحانات ہوتے ہیں، جو آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ انسانوں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ وہ رب کے ارادے اور منصوبے کے مطابق ہوتی ہیں۔ بڑی سنجیدگی کے ساتھ مسلمانوں کو اس وقت میں قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ یہ جو خوف ہے، بزدلی ہے، مایوسی ہے، جو آج ہمارے مسلمانوں کے دلوں پر چھائی جا رہی ہے اور چھاتی جا رہی ہے، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے
کھانا سیکھا، پینا سیکھا، گفتگو سیکھی، سیمیناروں میں جانا سیکھا، ہوٹلنگ سیکھی، لوگوں کے بنائے ہوئے نصاب کو سیکھا، مختلف زبانیں سیکھی، مختلف علوم اور فنون سیکھے، مگر مسلمانوں نے جو چیز بنیادی طور پر انہیں سیکھنا چاہیے تھا وہ اللہ کی کتاب تھی اور نبی کے ارشادات تھے۔ افسوس ہے کہ امت کا 80% سے زیادہ طبقہ ان تعلیمات سے محروم ہے۔ جب تک مسلمان اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھیں گے اور اس کتاب میں نشیب و فراز سے متعلق، اونچ نیچ سے متعلق، عروج و زوال سے متعلق، فتح و شکست سے متعلق جتنی باتیں بتائی گئی ہیں مختلف مواقع پر، مختلف حالات اور واقعات کے پس منظر میں، جب تک مسلمان ان حقائق کو نہیں پڑھے گا اور نہیں سمجھے گا، بس وہ یقیناً اسی خوف اور اسی مایوسی کے دلدل میں پھنسا رہے گا۔ یہ دن جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یہ ہم کو نئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ملکگیر سطح پر یا عالمگیر سطح پر مختلف قومیں ہمارے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں اور ہم کو یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان کر دیا جو حقیقت اب ہماری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جو مناظر، جو حادثات، جو واقعات ہمارے ذہن و گمان اور وہم و گمان میں نہیں تھے، وہ حادثات اور ان حادثات اور واقعات کی نشاندہی نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ و طیبہ میں بیان کر دی۔ ایک حدیث کو آپ غور سے سنیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ تم پر بہت سی قومیں ایسے ہی لپکیں گی جیسے دسترخوان کے بچھ جانے کے بعد لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی قومیں، صرف ایک قوم پر ساری قومیں ٹوٹ پڑیں گی۔ یوشک الامم، قریب ہے کہ قومیں وہ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ قریب ہے کہ ساری قومیں تمہارے خلاف مختلف قوموں کو دعوت دیں گی کہ آؤ دسترخوان تیار ہے، یہ قوم تیار ہے، ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ مطلب بھی ہے اس کا۔ یہ ایک مطلب یہ کہ قریب ہے کہ پوری قومیں تمہارے اوپر ایسی ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کہ دسترخوان پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عجیب بات نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بالکل حقیقت پر مبنی۔ اسے معلوم ہو رہا ہے کہ آج نبی نے ان حالات کو دیکھ لیا اور کہہ دیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے پیغمبر سے کہا، پیغمبر کیا اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ پوری قومیں ہماری اس قوم پر ٹوٹ پڑیں گی، کیا اس وقت میں ہم بہت کم تعداد میں رہیں گے، بہت ہی کم رہیں گے کیا، کہ جس کی وجہ سے ان قوموں کو
اتنی ہمت ہوگی کہ وہ سب مل کر اس امت پر ٹوٹ پڑیں؟ کیا اتنی کم رہیں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم نہیں رہیں گے، کم نہیں ہوں گے، بلکہ تم بہت زیادہ ہوں گے، کثیر، بہت زیادہ ہوں گے تعداد میں۔ اور ظاہر بات ہے وہ کثیر نبی نے کہا تھا، اور کثرت کا اندازہ صرف ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ صرف اس ملک میں، جس ملک کا نام ہی منسوب کیا جاتا ہے غیر اسلامی تہذیب کی جانب، اس ملک کی حالت یہ ہے کہ ہم یہاں 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں، اور نبی نے یہ بات 1500 سال پہلے بتا دی کہ بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک ملک کی حالت ہے، پوری دنیا کو دیکھیں۔ تو صحابی نے کہا کہ پھر اس کے باوجود ایسا کیوں ہوگا؟ اتنے ہوں گے، اتنی مسجدیں، اتنے مسلمان، اتنی ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی دوسری قوموں کو اس بات کی ہمت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو اکٹھا کریں گے، بلائیں گے کہ آئیے آئیے ان پر ٹوٹ پڑیں، یا یہ کہ وہ سب مل کر ٹوٹ پڑیں، تو کیا وجہ ہوگی کہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر وہن طاری ہو، وہن طاری ہو۔ وہن کے معنی ہے بزدلی کے، یہ بزدل بن جائیں گے، یہ پوری امت کے لوگ بزدل بن جائیں گے، ان کے اندر کی جرأت ایمانی ختم ہوگی یا کم ہوگی، حمیت اسلامی نہیں رہے گی، شجاعت، بہادری حضرت عمر فاروق، علی مرتضیٰ، عثمان غنی، ابوبکر صدیق، ہمارے سب میں تھی، وہ چیز ان کے اندر سے نکل جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ بزدلی جب رہے گی تو اس کے کیوں آئے گی؟ اس سے پھر بزدلی بھی کیا آنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 چیزوں کی وجہ سے یہ امت بزدلی کا شکار ہوگی۔ یہ کہ دنیا کی محبت ان کے اندر بہت زیادہ جائے گی، دنیا، دین کونے میں رہے گا، کہ دل کے کسی کونے میں تھوڑا سا، دماغ کے کونے میں تھوڑا سا، لیکن غلبہ ذہن و دماغ میں اور دل میں، قلب میں ان کے پوری دنیا کی محبت چھا جائے گی، حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ موت سے گھبرائیں گے، موت سے گھبرائیں گے۔ ان کو یہ حقیقت معلوم نہیں ہوگی کہ موت تو ایک دروازہ ہے جس دروازے سے ایک بندہ اپنے حقیقی رب سے ملاقات کرتا ہے، مگر اسی دروازے سے گزرنے کے لیے ان پر ہیبت طاری ہوگی، خوف طاری ہوگی، ڈر، موت کا ڈر۔ ہر ایک یہ چاہے گا کہ میں 90 سال جیوں، 100 سال جیوں، 200 سال جیوں، جتنا چاہے جیوں۔ مرنا کون چاہتا ہے؟ اگر اس مجلس میں کوئی یہ پوچھا ہے کہ آپ میں سے کون جلدی مرنا چاہتے ہیں، تو 1-2 ہاتھ تو اٹھیں گے، باقی سب کہیں گے کہ بھائی بہت کچھ دیکھنا ہے، بیوی کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، داماد کو دیکھنا ہے، بہو کو دیکھنا ہے، پوترے کو دیکھنا ہے، پوتری کو دیکھنا ہے، نوازے کو دیکھنا ہے، نواسی کو دیکھنا ہے، پھر ان دونوں کی شادیوں کو دیکھنا ہے، پھر پڑپوتی کو دیکھنا ہے، اور پڑھاسی کو دیکھنا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اس سے اور زیادہ تجاوز کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ حب دنیا، یہی چیز ہوگی جو تم کو بزدل بنا دے گی۔ جہاد کی ایک زمانے میں کیا تھا، مسلمانوں کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، تابعین کا دور، اسلاف کا دور، وہ جہاد کے لیے یوں تیار ہوتے تھے جیسے ہم لوگ کرکٹ کے لیے تیار ہوتے۔ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، جانا ہی تو اللہ ہی کے بعد جانا ہے، اور جانا تو ہے ہی، کبھی بھی جانا ہے، وہ تو آج بھی جانا ہے اور کل بھی جانا ہے، رب سے تو بعد میں بھی ملاقات کرنی ہے رب، اور اب ہو گئی تو قسمت۔ یہ ان کی شان تھی، اب وہ چیز نہیں رہی۔ دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت، قرآن مجید نے اسی لیے توجہ دلائی، بہت للکارتے ہوئے اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں، قل، اور اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے
इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़्शौन कसादहा व मसाकिन तर्ज़ौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही। गौर से सुनिए साहब, कुछ तो तब्दीली आनी चाहिए मुझ में, सुनने वालों में, और कुछ ऐसे खुशनसीब इस मजलिस में होंगे जिन्होंने इन आयात को पढ़कर, सुनकर, समझकर अपने आप में इनकलाब और अपने दिल में एक अजीब कैफियत पैदा की होगी। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? पैगंबर कह दीजिए, अगर तुम्हारे बाप दादा, उसमें माएँ भी शामिल हैं, तुम्हारे बेटे जिसमें बेटियां भी शामिल हैं, तुम्हारे भाइयां जिसमें तुम्हारी बहनें भी शामिल हैं, तुम्हारी बीवियां या तुम्हारे शौहर, बीवी है तो शौहर, शौहर है तो बीवी, अज़वाज ज़ौज, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा पूरा खानदान और तुम्हारा वो माल तुम जिसको जोड़ जोड़ के रखते हो, और तुम्हारी वो तिजारत जिस तिजारत के बारे में उसके नुकसान का, उसके तल्फ होने का, उसके ख़त्म हो जाने का खौफ तुम्हारे ऊपर सवार रहता है, वो, और तुम्हारे ये बंगले, तुम्हारी कोठियाँ जिनसे तुम खुश होकर, जिस पर वेल सेट है मौल साहब, वेल सेट, अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई फिक्र नहीं मौल साहब, बच्चे की शादी होगी, बच्ची की शादी होगी, मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, मस्त हो साहब, कोई फिक्र नहीं मौल साहब, है ना। वो मसाकिन तर्ज़ौनहा, और तुम्हारे वो घर जिनको दिल लगाए बैठे हो, अगर अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में ये सारी चीजें तुमको ज्यादा महबूब हैं, अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह और रसूल के मुकाबले में, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के मुकाबले में, ये बाप दादा, ये बेटे, ये भाइयां, ये बीवियां, और ये खानदान, और ये माल, और ये तिजारत, और ये ठिकाने, और ये बिल्डिंगें, और ये घर, ये ज्यादा पसंदीदा हैं, तो फतरब्बसू, इंतजार करो, इंतजार करो भाई, खुशखबरी का नहीं, बारात आने का नहीं, कोई रहमत की बारिश उतरने का नहीं, फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्री, यहां तक कि अल्लाह अपना कोई फैसला, अपना कोई अजाब तुम पर लाने का फैसला करे। बुजुर्गों, ये एक आयत और एक हदीस थी, हमें सर जोड़कर अब बैठना है। बहुत हो गया, हमने इनफिरादी जिंदगी गुजार ली, बहुत हो गया, मजे में रहे माशाअल्लाह से, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी। आज़ादी के बाद 60 साल 70 साल तक हम बहुत मौज करते रहे, गुर्बत में भी, अमीरी में भी, नवाबी में भी, सब में मौज कर लिया, आराम से रहे, सुकून से रहे, सब कुछ देख लिया। इनफिरादी जिंदगी में थे हम लोग, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा घर, ज्यादा से ज्यादा मेरा ससुराल और मेरे अम्मा बाबा, मेरी जिंदगी की सारी पूंजी यही है। मुझे इसी में जीना है, मुझे इसी में मरना है। इसी कैफियत में डूब कर हम मुसलमानों का बेशतर तबका अपनी जिंदगी के 60, 70, 80 साल गुजार चुका। ठीक है, गुजर गया, लेकिन अब ये जिंदगी काफी नहीं होगी। बहुत ही दिल खोलकर मेरी इन बातों को समझिएगा। अल्लाह मुझे भी समझने की तौफीक अता फरमाए और आपको भी समझने की तौफीक अता फरमाए कि अब ये वक्त इनफिरादी जिंदगी का नहीं है। यूं समझिए कि मक्की जिंदगी का दौर नहीं है। हाँ, मक्की दौर तो
انفرادی زندگی کا دور تھا. انفرادیت اور اجتماعیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلو کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں. دیگر پہلوؤں کو تھوڑی دیر کے لیے توقف کیجیے. ہم انفرادی زندگی گزار کر آ چکے ہیں, مکی دور سے گزر گئے, اب مدنی دور میں آئے ہیں. اس پہلو کے اعتبار سے کہ اجتماعی زندگی اب ہم پر فرض ہے, فرض کفایہ. انفرادی زندگی اب کافی نہیں ہوگی, چاہے وہ امام ہو, چاہے وہ مقتدی ہو, چاہے وہ صدر ہو, اور چاہے وہ پرنسپل ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ وکیل ہو, چاہے وہ بڑا تاجر ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ بڑے خاندان کا ہو, چاہے وہ چھوٹے خاندان کا ہو, چاہے وہ آفیسر ہو, چاہے وہ محکوم ہو, چاہے وہ حاکم ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. اب انفرادی زندگی کے خواب مت دیکھیے. اب آپ اکیلے نہیں ہیں. اب آپ صرف اپنے گھر کے ساتھ آپ کا وجود نہیں ہو سکے گا. صاف صاف بات ہے. اب اگر سلامتی چاہتے ہیں, نجات چاہتے ہیں, کامیابی چاہتے ہیں, بقا چاہتے ہیں, اپنی بقا اور ملت کی بقا چاہتے ہیں, تو ایک ہی صورت ہے کہ اب ہم سب کے سب اجتماعیت والی زندگی گزاریں. ایسے ہی جیسے آپ شولا پور کے اس شادی خانے میں سب مل کر بیٹھے ہیں, ایک خاندان بن جائیں. ہم سب کا وجود انفرادی وجود نہیں رہے گا, ہم سب کا وجود اجتماعی وجود رہے گا. اور یہی تربیت نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو بیس بنا کر مدنی معاشرہ جو قائم کیا تھا, وہ مدنی معاشرہ انفرادیت والا معاشرہ نہیں تھا, وہ اجتماعیت والا معاشرہ تھا. اس لیے کہ انفرادی معاشرے میں, یا معاشرہ ہی نہیں کہتے اس کو جہاں انفرادیت ہو, انفرادی زندگی میں نہ احسان رہتا ہے کہ کسی پر احسان کیا جائے, نہ ایثار رہتا ہے, نہ انصاف رہتا ہے, نہ رواداری رہتی ہے, نہ غمخواری رہتی ہے, نہ محبت رہتی ہے, اور نہ ہی خدمت ہوتی ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا پہلو جس کا تعلق سماج اور معاشرے سے. انفرادی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. اجتماعی زندگی جب ہوتی ہے شروع, تو اس زندگی میں انصاف بھی ہوتا ہے, احسان بھی ہوتا ہے, ایثار بھی ہوتا ہے, رواداری بھی ہوتی ہے, غمخواری بھی ہوتی ہے, خدمت بھی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس بھی ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرہ جو قائم کیا, اس میں 10 آدمیوں کو ایک جماعت نہیں بنایا, ایک ملت نہیں بنائی, یا 100 یا 1000 یا 10,000 یا 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کو ایک نہیں بنایا. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذ اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى, او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. اس حدیث کو غور سے سنیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سارے ایمان والوں کی مثال, سارے ایمان والے سے مراد ایک مسجد کے سارے مسلمان نہیں, ایک محلے کے سارے مسلمان نہیں, ایک شہر کے سارے مسلمان نہیں, ایک ملک کے سارے مسلمان نہیں, بلکہ پورے عالم کے سارے مسلمانوں کی مثال. مثل المؤمنین, سارے ایمان والوں کی مثال, فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم, آپس میں محبت کرنے میں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم و کرم کرنے میں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں. کمثل الجسد, یہ پورے مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. ایک جسم, سب ملا کر ایک جسم ہے, سب ملا کر الگ الگ جسم نہیں, پورے ملا کر, پورے مومن اور مسلمان سارے ملا کر ایک جسم کی طرح ہے. ایک جسم میں کوئی سر ہے, ہاتھ ہے, انگلیاں ہیں, پیر ہے, ناک ہے, کان ہے, گھٹنا ہے, انگلیاں ہیں, دماغ ہے, قلب ہے, ساری چیزیں, یہ سب ایک جسم کی طرح ہے. اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى. فرمایا کہ جسم کا ایک عضو زخمی ہوتا ہے
تو پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے بخار میں، رات کے جگنے میں۔ مثلاً آپ اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ٹکر ہوتی ہے، چلیے میں آپ کہہ کر کیوں زخمی سب کو بناؤں، اگر مجھے کوئی ٹکر ہوتی ہے، میری انگلی کا ناخن گر جاتا ہے کٹ کر، میں کیا کرتا ہوں؟ چیختا ہوں میں، خطرناک درد ہو رہا ہے، بولتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، میری زبان سے آوازیں آتی ہیں، میرا دل میرا دماغ اسی انگلی میں چپکا ہوا رہتا ہے، اٹکا ہوا رہتا ہے، اور میں کرراہنے لگتا ہوں، اور اس درد کی وجہ سے باگرا آتا ہے، اس درد کی وجہ سے رات کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اور آدمی کروٹیں بدل کر صبح کرتا ہے۔ انگلی کٹ گئی نا صاحب، سو جاؤ آپ سو جائیے نا حضرت، آپ کو کیا ہوا؟ انگلی کٹی ہے؟ نہیں صاحب، یہ انگلی نہیں کٹی ہے، پورا جسم کٹا ہے۔ فلسطین اگر کٹا ہے، اور فلسطین اگر بندوقوں کے اور میزائل کے نرغے میں اگر ہے، اور فلسطین کی بچیاں، فلسطین کی مائیں، فلسطین کے بوڑھے اور بوڑھیاں، اور فلسطین کے نوجوان اور فلسطین کے لوگ اگر کٹ رہے ہیں، تو وہ نہیں کٹ رہے ہیں صاحب، میں اور آپ کٹ رہے ہیں، میں اور آپ کٹ رہے ہیں۔ یہ احساس قیمتی احساس نبی نے مدنی معاشرے میں رائج کیا، صرف کہا نہیں، رائج کیا، اخوت، بھائی چارہ بنایا۔ عجیب معاملہ ہے۔ یہ کون تھے لوگ جو صحابہ تھے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو طلحہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو ہریرہ، یہ جتنے بھی صحابہ تھے کون تھے؟ یہ اس دور سے گزر کر آئے تھے جس دور میں لڑائی، جھگڑا، لوٹ مار، قتل و غارت گری، عداوتیں، دشمنیاں، اس قدر طویل جھگڑے کے ہم لوگ تو اپنی عمروں کی گولڈن جوبلی مناتے ہیں، اپنے کارخانے کی گولڈن جوبلی مناتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے۔ وہ زمانے سے گزر کر آئے تھے جہاں ان کی لڑائیوں کی گولڈن جوبلی ہوتی تھی۔ باپ، ہمارے ابا جان تو، ہم تو بڑے خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ابا جان ہماری وراثت میں ماشاءاللہ کارخانے دے کر جاتے ہیں، اور جو ہے مکانات دے کر جاتے ہیں، شادی خانے دے کر جاتے ہیں، کیا کیا نہیں دے کر جاتے۔ اور وہ دور سے گزر کر آئے تھے، ان کے ابا جان نے ان کو وراثت میں جھگڑا دیا تھا۔ میں زندگی پر لڑتا رہا، انتقام لیتا رہا، لیکن بیٹو میں اب جا رہا ہوں، فلاں بنی فلاں بنی فلاں بنی فلاں سے میری دشمنی ہے، اور ابھی انتقام کی آگ بجھی نہیں ہے۔ میرے جانے کے بعد تمہارے بیٹے ہونے کا حق ادا تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ تم میرے اس باپ کی اولاد ہو، ان سے میرے مرنے کے بعد تمہیں انتقام لینا ہوگا۔ اس دور سے گزر کر آئے تھے یہ صحابہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم آپس میں دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایک نبی کو تمہارے پاس بھیجا، اس نبی نے تمہاری تربیت کی، اس نبی نے اپنا کلیجہ نکال کر تمہارے سامنے رکھا، اس نبی نے اپنی حکمت سے، فراست سے، اپنے علم سے، اپنی دانائی سے، اپنی سمجھ بوجھ سے اور اپنی نرمی سے تمہارے اندر کوٹ کوٹ کر بھائی پن ڈال دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، تم بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم کیا بن گئے؟ بھائی بھائی بن گئے، اور ایسا بھائی بنایا صاحب، اللہ اکبر، آج ہم بھائی پن کو بھول چکے ہیں صاحب، بھائی پن کو بھول چکے ہیں۔ ہمارا المیہ ہے، اور افسوس ہے، اور ہنسنے کی بات ہے، میں کئی مرتبہ اس کا تجربہ مجلسوں میں کر چکا ہوں، جب جلسے ہوتے ہیں میں سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھتا، یہ آپ کے بھائی ہیں؟ نہیں، کیا بولتے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں۔ یہ
ہماری جہالت، نادانی اور سیرت سے دوری اور نبی کی تعلیمات سے محرومی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اب تک اپنے مسلمان بھائی کو بھائی نہیں سمجھا، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ میں غور کرتا ہوں یہ حالات پر کہ آج امت مسلمیہ کو اخوت کا پتہ ہی نہیں چاہیے، پتہ ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اس پر محنت کی صاحب۔ مدینہ منورہ کے ماحول میں نبی مہاجرین کو کھڑا کرتے تھے، انصار کو کھڑا کرتے تھے۔ ادھر کھڑے حضرت ربیع اور ادھر کھڑے حضرت عبدالرحمن بن عوف، غریب حضرت ربیع ان کا نام ہے، انصاری صحابی ہیں۔ سرکار نے کہا اٹھو تم، ایک انصاری صحابی کو اٹھایا، عبدالرحمن بن عوف سے کہا تم اٹھو۔ مہاجر سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے مکے سے، بزنس مین تھے، تجربہ تھا تجارت کا، لیکن اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، ان کو اللہ اور اللہ کا رسول محبوب تھا، اس لیے وہ ساری چیزیں چھوڑ کر آ گئے جس کی فہرست قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کی۔ عبدالرحمن بن عوف کھڑے، سرکار نے کھڑا کیا، کہا آج سے تم دونوں بھائی ہو۔ بس ایک ہی لفظ تھا نبی کا، ایک ہی لفظ جو مجلس میں کہا آج سے تم بھائی ہو۔ وہ انصاری صحابی حضرت عبدالرحمن بن عوف کو مجلس کے ختم ہوتے ہی سیدھے گھر لے گئے اور جا کر گھر میں بٹھا کر، کیا ضمیر تھا، کیا وسعت ظرفی تھی، اور کیا قربانی تھی، اور کیا ایثار تھا، عجیب معاملہ ہے۔ کہا عبدالرحمن بن عوف اللہ کے نبی نے تم کو میرا بھائی بنایا ہے، ایک بڑی طاقت دے، یہ اخوت کا نظام قائم کیا ہے، چھوٹی طاقت نہیں ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے کوئی آئے ہے، یہ آسمانی فیصلہ ہے کہ تم میرے بھائی ہو۔ آج سے میں اور تم دونوں بھائی ہو گئے۔ دیکھو میرے 2 باغ ہیں، میں لے کر چلوں گا تمہیں، ان 2 باغوں میں جو تم کو پسند آئے وہ تم لے لینا۔ کھجور کا باغ، اور کہا میرے 2 مکان ہیں، 2 گھر ہیں، ان 2 گھروں میں سے جو تم کو پسند آئے، یہ نہیں کہا کہ میرے چھوڑا ہوا تم لے لینا باقی بچت، نہیں، جو تم کو پسند ہو تم لے لینا۔ اور پھر آخری ایک بات بتائی ہے بزرگوں، یہاں حازمے کی کمی ہے، مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس پر کوئی اچھمبا نہ معلوم ہو اور تھوڑا سا لوگ کہنے لگے کہ کیا بھائی ایسا بھی ہو سکتا، کیا ہو سکتا نہیں ہوا، کیا کہا؟ حضرت عبدالرحمن بن عوف سے کہہ رہے ہیں انصاری صحابی میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو تم کو پسند ہو اشارہ کر دو، میں طلاق دے دوں گا اور تم نکاح کر لینا۔ ہے کوئی اس قدر ظرف کا مالک آج کی اس دنیا میں؟ یہ ہے صاحب جماعت، یہ ہے تہذیب، یہ ہے سوسائٹی، یہ ہے معاشرہ، اور یہ ہے مدنی آفاقی قیمتی تہذیب جو اللہ کے نبی نے ہم کو دی ہے۔ ہمیں اب فیصلہ کر کے اٹھنا پڑے گا۔ اب وقت نہیں ہے جھگڑوں کا، چھوڑ دیجیے، اب یہ بہت جھگڑ لیا ہم لوگ ماشاءاللہ سے، بہت نظر بد لگ جائے اس جھگڑے کو، لگ گئی الحمدللہ، بھی تھوڑی سی لگ گئی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس پر نظر بد لگ گئی ہے کہ ہم لوگ بہت جھگڑے کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ رضا خانیوں کا جھگڑا ہے نا، بریلویوں کا جھگڑا، اہل حدیث کا جھگڑا، جماعت اسلامی کا جھگڑا، تبلیغی کا جھگڑا، اس کے اندر کا جھگڑا یہ پورے جھگڑے جھگڑ چکے ہیں ہم لوگ ماشاءاللہ سے، بہت جھگڑ کیا ہے۔ اب جھگڑوں کا وقت نہیں ہے صاحب، آگ لگ گئی ہے، طوفان آ رہا ہے بہت دور سے۔ اگر یوں کہا جائے کہ 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک سیلاب آ رہا ہے، اور آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے اخبار کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، کہ اتنی قریب سیلاب آ گیا ہے، سب کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، اور سب کہیں گے وہی چھوڑ بھائی تو کون ہوگا کہ
پہلے چل اب ہم کیا کریں گے، مل کر کیا کرنا ہے، کیسے بچنا ہے. وہاں تبلیغی بھی بھاگیں گے، جماعت اسلامی کے بھی بھاگیں گے، اور جو رضا خالی بھی بھاگیں گے، اہل حدیث کے بھی بھاگیں گے، سب مل کے بھاگیں گے، ایک ہی جگہ بھاگیں گے جہاں بچنے کی جگہ ہے. اب ہے وقت یہ، اب بچنے کے لیے سب کو ایک ہی جگہ بھاگنا ہے. اس لیے اب گلے لگا دو، چھوڑو جھگڑے، چھوڑ جھگڑے. اب چہرے کو دیکھ کر مسلک یاد نہیں آئے گا، اب چہرے کو دیکھ کر انشاءاللہ مذہب یاد آئے گا. اب مسلک کی ضرورت نہیں ہے صاحب. برادروں کی بنیاد پر دوری جو ہے ختم کرو، رشتوں کو مضبوط کرو، بزرگوں رشتوں کو مضبوط کرو، تعلقات کو مضبوط کرو. تعلقات ننیالی، ددیالی، سسرالی، سارے رشتوں کے ساتھ رہو. پتہ نہیں کون سا رشتہ کام آئے گا، جب آگ لگے گی، جب سیلاب آئے گا، جب زلزلہ آئے گا. اور آئے گا، حالات آئیں گے، امتحان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، خیالی پلاؤ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ کے بھگت میں سسرال جیسے جاتے ہو یا میکے جیسے جاتے ہو جنت میں بھی چلے جاؤ گے بھگت میں؟ آئیے صاحب تشریف لائیے. نہیں ہوگا صاحب، اتنا آسان نہیں ہے. وہ قیمتی جنت ہے اور قیمتی چیز بھگت میں نہیں دی جاتی. ہاں ادھر کی باٹل تو دے دے گا آدمی بھگت میں. سمجھے؟ تم خیال کرتے ہو، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جبکہ تم پر وہ حالات ابھی تک نہیں آئے جو حالات تم سے پہلی قوموں پر آ چکے. وہ حالات ابھی نہیں آئے پورے، صرف ماپ لنچنگ پر سمجھ لے کہ پورے حالات آ گئے. صرف سماجی بائیکاٹ کی وجہ سے سمجھ لیے، صرف یکساں سول کوڈ کی وجہ سے سمجھ لیے، صرف NRC اور کے مطالبے کی بنیاد پر سمجھ لیے کہ پورے حالات آ گئے. ابھی نہیں آئے صاحب، ابھی بہت باقی ہے امتحان اور بھی باقی ہے. انتظار کرو. بے فکری، غفلت، لاپرواہی اب زیبا نہیں دیتی، اب الرٹ رہو، چوکنا رہو، باخبر رہو. اس طرح جس طرح ملک کا فوجی بارڈر پر چوکنا رہتا ہے، اب یہ ملت کا فوجی اس ملت کے مفاد میں پوری طرح چوکنا ہو جائے. آپ سب فوج ہیں، اسلام کے فوجی ہیں. آپ ملت کے فوجی بن کر رہو. اور اس فوج کا کام یہ ہوگا کہ اب آنے والی حالات کا سامنا کرنے کا جگر پیدا کرنا. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، گزری ہوئی قوموں پر کیا حالات آئے؟ ان کو مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں. گزری ہوئی قوموں پر، مختلف قوموں پر حالات آئے، صرف دین کو قبول کرنے کی وجہ سے، نبی کو ماننے کی وجہ سے، اللہ کو ایک ماننے کی وجہ سے. اور کیا ہوا؟ وَزُلْزِلُوا، وہ قومیں زلزلوا، بھونچال آ گیا ان کو، جھنجھوڑے گئے. جیسے زلزلہ آتا ہے نا، جھنجھوڑے جاتے ہیں، سب نکل کے باہر آتے ہیں. وہ زلزلوا، وہ جھنجھوڑے گئے. یہاں تک کہ اس زمانے کے نبی نے اور جو ایمان لائے تھے انہوں نے حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اس زمانے کے نبی اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اس وقت جب قوم کے لوگوں نے نبی کے ساتھ مل کر ایک آواز لگائی تھی آسمان کی طرف امید لگا کر، رب ذوالجلال کو پکار کر کہا تھا اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. اس کسان کی طرح جو بیج بونے کے بعد آسمان کی طرف رخ کر کے یوں کہتا ہے کہ بارش کب آئے گی، اسی طرح متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو پھر اللہ نے فیصلہ کیا. قدرت کا نظام یہ ہے، قدرت کا نظام یہ ہے، تم پہلے پکارو تو صحیح. ارے اپنی غفلتوں سے باز آؤ اور پکارو اپنے پروردگار کو. پکارا ان قوم کے لوگوں نے تو پھر کہا گیا اللہ کی طرف سے الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے.
یہ الا ان نصر اللہ قریب کب آیا صاحب؟ پہلے الا ان نصر اللہ آیا، پھر اس کے بعد متی نصر اللہ آیا، یا پہلے متی نصر اللہ آئی قوم کی طرف سے، بندوں کی طرف سے، تو پھر الا ان نصر اللہ قریب آیا؟ ترتیب متی نصر اللہ کی پہلے ہے. ہاں مگر ہم لوگ ترتیب کو الٹتے ہیں غفلت میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا پکارے بغیر ہی سب کچھ ہو جائے. ہم کو اتنا بھی احساس نہیں کہ پکارنا بھی چاہیے. اب پکارنے کا وقت آ گیا ہے. حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. وہی حالات مکی دور میں پیش آئے. ماپ لنچنگ بھی حضرت سمیہ کے ساتھ ماپ لنچنگ بھی نا صاحب. اب تو یہ بھی ماپ لنچنگ کر رہے ہیں. حضرت خبیب کے ساتھ ماپ لنچنگ بھی، حضرت خباب کے ساتھ ماپ لنچنگ بھی، حضرت بلال کے ساتھ ماپ لنچنگ بھی. کیا ہم بھول گئے؟ وہی تو یہ ماپ لنچنگ ہوگا. شہر بدر کرنے کی باتیں یہ تو ہو چکی ہیں صاحب. پچھلی قوموں کے اندر وہ جملے دوہرا دیے جا چکے ہیں جو اب یہ لوگ بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ یہ پڑھ چکے ہیں، ہم نہیں پڑھے ہیں. وہ پڑھ چکے ہیں صاحب کہ گزشتہ قوموں نے کیا مطالبہ کیا تھا، اور ہم کو اس پلاننگ کے مطابق وہی مطالبہ کرنا ہے. کیا مطالبہ؟ لنخرجن، دھمکی اور مطالبہ، دھمکی اور مطالبہ. قرآن کی ترتیب دیکھیے. لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. کیا کہا تھا قوموں نے نبیوں کے ساتھ، نبیوں کے ماننے والوں کو؟ ہم تم کو ہماری سرزمین سے نکال کر باہر کر دیں گے، نکال کر باہر کر دیں گے. اور کتنے عرصے سے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے ہمارے ملک میں، چلے جاؤ، تمہارے نانی کا گھر ہے، چلے جانے کی. تمہارا سسرال ہے کہ جس میں ہم کو گنجائش دی جا رہی ہے داخلے کی. ہاں چلے جاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ 25 کروڑ سے کہا جا رہا ہے. تو تم اپنے مچھر تو بھگاؤ نا صاحب. پہلے ہمارے ملک کے مچھروں کو ہماری حکومت بھگا نہیں سکتی. مچھروں کو آپ لوگوں کو نہیں معلوم کتنے مچھر ہیں ہمارے ملک میں، وہ گن بھی نہیں سکتے. اتنے مچھروں کو بھگا نہیں سکتے، اور یہ 25 کروڑ کو بھگانے کی بات کرتے. ہولے پاگل، دماغ سٹک گیا ہے. میں تھوڑا سا سطح پر اتر کر بات کر رہا ہوں، مجھے معاف کیجیے. آپ جیسے لوگوں کے سامنے مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر مجبور ہوں. تو وہ جو مطالبہ کیا تھا ہم تم کو ہماری سرزمین سے نکال کر باہر کر دیں، یہ دھمکی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مطالبہ او لتعودن فی ملتنا، یا اگر تم یہ چاہتے ہو، جان کی سلامت چاہتے ہو، تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تم ہماری ملت میں لوٹ کر آؤ. یہ گھر واپسی. یہ گھر واپسی کیا ہے صاحب؟ یہ بول رہے ہیں نا گھر واپسی، گھر واپسی، گھر واپسی. یعنی ہمارے باپ دادا جو تھے 3-4 نسلوں سے پہلے وہ تھے، اور اس کے بعد اللہ نے ہم کو توفیق دی. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر واپسی ہو جاؤ. ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ گھر واپسی ہو جائے، حقیقی گھر واپسی ہو. تھوڑا سا نقلی گھر واپسی نہیں، پیور گھر واپسی ہو. اور پیور گھی کی طرح پیور گھر واپسی ہے کہ تم سب کے سب مل کر ہمارے اور تمہارے باپ دادا کے دین پر آ جاؤ. وہ حضرت آدم علیہ السلام، وہ حسن گھر واپسی ہے. حضرت آدم مسلمان تھے، توحید پرست تھے، کفر پر نہیں تھے، شرک پر نہیں تھے. تم بھی آ جاؤ صاحب، ویلکم. ہم سب کا استقبال کریں گے انشاءاللہ. ہاں، اور ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ آپ سب آئیں گے، ہم بھوکے رہ کر تم کو کھلائیں گے انشاءاللہ. ہم بھوکے رہ کر کھلائیں گے انشاءاللہ. ہمارے اولیاء نے ہم کو بتایا ہے صاحب، ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے، اظہار سکھایا ہے، احسان سکھایا ہے. ہم تو وہ ہیں کہ جس اس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کے ماننے والوں نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان دے دی. اپنے بھائی کے لیے جنگ کے ماحول میں زخمی پڑے ہوئے ہیں، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پیاس میں بجھے جا رہے ہیں. ایک پیالہ، یہ بلکہ ایک گھونٹ پانی بھی ان کی جان کو بچا سکتا تھا. ان کے قریبی رشتے دار گئے ہیں، لیجیے سب پی لو. کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ میرا بھائی جو ہے کر رہا ہے، اس کے پاس جاؤ پلیز، اس کی جان بچا دو. پہ اس کی بچ گئی تو پھر میرا دیکھیں گے. وہ وہاں جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے، وہ بھی نبی کا تربیت یافتہ، وہ کہہ رہے کہ نہیں وہ بازو والا کر رہا ہے، اس کو پلاؤ. وہاں گئے تو وہ تو چلے جا چکے تھے، واپس آئے تو یہ بھی چلے گئے، اور واپس آئے تو یہ بھی چلے گئے. 3 جانیں گئی ہیں، اور چاہتے تو وہ اپنی تینوں کے تینوں اپنی جان بچا سکتے تھے.
اللہ اکبر، اس نبی کے ماننے والے ہم تم کو انشاءاللہ پلائیں گے، ہم تم کو کھلائیں گے انشاءاللہ۔ تمہاری بھوک ہم کو برداشت نہیں ہوگی جب تم راہ اعتدال پر اور راہ حق پر اور دین اسلام پر آ جاؤ انشاءاللہ۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں۔ گھر واپسی حقیقی وہ ہے جو گھر واپسی پیور ہے، اور وہ ہے حضرت آدم کا دین۔ تم آدم ہی کے بیٹے ہو، اور اگر تمہارے پاس اس کا کوئی پروف ہے کہ تم ان کے بیٹے نہیں ہو تو پھر تو کوئی ثابت کرو۔ آج تو بڑی مشنری آ چکی ہے، کوئی اور نسل سے ہو تو بتا دو۔ بہت اچھی بات ہے، ایک نئی تحقیق ہو جائے گی ایک نئی تحقیق ہو جائے گی نا صاحب۔ بزرگوں، اس لیے اب ہم سب کو سوچنا ہے، یہی فکر ہے۔ گزشتہ 5 6 7 مہینے پہلے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں صاحب، بھائی میں ایک سوال کرتا ہوں یہاں سے، مجھے اجازت دیجئے۔ ہمارے حافظ محبوب صاحب نے اور تنظیم ہمدرد انسانیت نے آپ تمام کو دعوت دی نا صاحب، آپ کو دعوت دی، آپ تشریف لائے۔ میں ایک زندہ مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہاں جتنے کے جتنے لوگ آئے ہیں، کون لوگ ہیں؟ دیندار لوگ ہیں۔ کرتا دیکھیے، پیجامہ، ٹوپی، دیندار، پہلے سے دیندار ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بڑا گمبھیر ہے۔ اگر اس کا ایک اور پہلو دیکھا جائے، دعوت دی جاتی ہے، جلسے ہمارے ہوتے ہیں، پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، مسجد سے اذان ہوتی ہے، مدرسوں میں تعلیم ہوتی ہے، خانقاہوں کا نظام ہے۔ ان پوروں کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا دیندار طبقہ جڑا ہوا ہے، اور وہ 70% بے دین لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ نہیں سر، مجھے شراب پسند ہے، مجھے فسق پسند ہے، مجھے ڈنڈی مارنا پسند ہے، مجھے جھوٹ پسند ہے، مجھے شراب پسند ہے، مجھے زنا پسند ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ نہیں صاحب، آپ اچھے لوگ ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے نیک لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تم وہیں رہو، ہم وہیں رہیں گے۔ اس وقت میں جو فکر ہم کو یہاں پہنچائی ہے، اس فکر یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن دعا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، نبیوں نے صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا، دعا کے ساتھ اسباب کی دنیا ہے، یہ دار الاسباب اور دار العمل ہے، یہ صرف دار الدعا نہیں ہے۔ یہ دعا صرف کہ دعا پر اکتفا کیا جائے، یہ دار العمل بھی ہے، دار الاسباب بھی ہے۔ اسباب کی روشنی میں قدرت کا نظام چلتا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ جو 70% لوگ ہیں، اگر اس ملک کے اندر زلزلہ آ گیا، زلزلہ سے مراد یہ نہیں، یہ دیواروں کا زلزلہ نہیں، وہ زلزلہ جو ہمارے ایمان کو کھا جائے گا، وہ زلزلہ جو جس میں ہمارے دین پر حملہ ہوگا، ہمارے شاعر پر حملہ ہوگا، ہمارے مدارس پر حملہ ہوگا، ہماری مساجد پر حملہ ہوگا، ہماری اذانوں پر یہ یلغار ہوگی، اور ہمارے ممبر و محراب پر للکار کے خلاف للکار ہوگی۔ یہ سب جب زلزلہ اور سیلاب آئے گا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس زلزلے کا اور سیلاب کا شکار وہ 70% ہو جائیں گے یا نہیں، یا بچ پائیں گے؟ آپ ہی بتائیے بھائی۔ 70% تو چلے گئے، بہہ کر چلے جائیں گے، اور آپ اور ہم دیکھو تماشا دیکھتے رہیں گے۔ وہ بھی بہ رہے صاحب، اچھا انہوں بھی بہ رہے ہیں، اچھا وہ بھی آ گئے زلزلے کی ضرورت، ہم تو بچ گئے صاحب ماشاءاللہ۔ اور اپنی بچنے پر خوشی منانے کا وقت ہوگا وہ؟ نہیں صاحب، نہیں۔ اس لیے اب فکریں کرنی چاہیے کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ دیندار ہے ماشاءاللہ۔ اب ہمارا ایک ٹارگٹ جو تحریک میں ہے، وہ ٹارگٹ ہے بے دین طبقہ، جس کو آج تک بھی نہ نماز معلوم ہے، نہ روزہ معلوم ہے، نہ فرائض معلوم ہے، نہ شرائط معلوم ہے، نہ وضو معلوم ہے، نہ تیمم معلوم ہے، نہ نبی کا نام وہ جانتا ہے، نہ نبیوں کا جانتا ہے، نہ قرآن کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہاں تک ہم سروے کرتے ہیں، ہم جو ہے سلم بستیوں میں جا کے جو بے دین افراد ملاقات کرتے ہیں، سوالات ایسے جو عام قسم کے، نبی کا نام نہیں معلوم، وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل کی سنتیں نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے۔ یہ طبقہ جی رہا ہے، اب بھی جی رہا ہے۔ اس طبقے پر اب ہم سب کو محنت کرنی ہے۔ اسی لیے یہ نظام جو مراکز نسوان کا قائم ہوا،
اسکولوں کے بچوں میں جا کر بات کرنے والا نظام، بے دین افراد میں ڈکڑوں پر، چوراہوں پر، چبوتروں پر، جموں کے پاس، ہوٹلوں کے پاس، پنڈبوں کے پاس، حجام کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے جا کر دوستی کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ دوستی کرو آپ، دوستی کر کے ان سے دوستی کر کے ان سے بات کرو. یہ کام، یہ چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں، ممبر و محراب سے ہوا. اور الحمدللہ ہم کو تو اتنی توقع نہیں تھی کہ یہ کام اتنی پھرتی اور جلدی کے ساتھ اس قدر وسیع پیمانے پر پھیلے گا. الحمدللہ ایک روڈ میپ تیار کیا گیا. آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹرا، تمل ناڈو، اتر پردیش، یہ 5 زون بنا کر الحمدللہ کام شروع ہوا. ہمارے مولانا نذیر احمد رشادی صاحب جن کا خطاب آپ نے سنا، یہ ریاست کرناٹک کے ایک زون کے صدر ہیں. ان کے ساتھ ایک ترجمان ہیں، 2 ترجمان ہیں، ان کے ساتھ ایک گاڑی ہے. ایک الحمدللہ یہ ابھی گلبرگہ کی سرزمین ہو گئی ان کی، اور پھر رائچور، بیدر ہو گیا، رائچور ہو گیا. ابھی ختم کر کے ہم پرسوں وہاں پر کام شروع کر کے ختم کیا. ایک مہینے میں ایک ضلع کو پہنچ کر للکار رہے ہیں. مہاراشٹر کی سرزمین ہے، اورنگ آباد میں کام شروع ہوا ہے. آپ کے شولاپور میں الحمدللہ پہنچے ہیں. گزشتہ 1 مہینے سے ہمارے حافظ محبوب نداف صاحب ماشاءاللہ بڑی پھرتی کے ساتھ لوگوں کو جمع کیے ہیں. اور آج ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں پر پہنچ کر لوگوں کو سمجھا کر، تشکیل کر کے، اس کے بعد اسپانسر تیار کر کے ہم الحمدللہ وہاں پر مراکز قائم کر رہے ہیں. مگر یہاں کا کمال یہ ہے کہ الحمدللہ 10 مکاتب مراکز نسوان شروع ہو چکے ہیں. آج صبح سے ہم لوگ مصروف ہیں الحمدللہ. تو میں آپ سے دیکھیے، یہ جو مراکز نسوان قائم کر رہے ہیں، حیدرآباد میں 70 مراکز نسوان چلا رہے ہیں، پوروں کے اسپانسر ہیں. ایک مالدار ایک اسپانسر ایک مکتب چلاتا ہے. وہاں 7,000 روپے ایک مرکز نسوان پر خرچ آتا ہے. 2,000 خواتین الحمدللہ اس میں پڑھ رہی ہیں. الحمدللہ زبردست انقلاب ان کی زندگی میں آیا ہے. اس کے بعد ہم نے سورت میں مراکز قائم کے 10 وہاں پر قائم کیے. اور پھر اس کے بعد جے نور ہے، خانہ پور ہے، بھینسا ہے، نرمل ہے، کریم نگر ہے، نظام آباد ہے، بودھن ہے، آرمور ہے، گلبرگہ، یہ تمام علاقوں میں. اور پھر سہارنپور ہے ادھر. الحمدللہ جہاں بھی جا رہے ہیں لوگوں کو فکر دلا رہے ہیں، سلم بستیوں میں لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کی بے دینی اور جہالت سمجھا رہے ہیں. اور پھر وہاں مراکز نسوان قائم، تقریباً 150 سے 200 مراکز نسوان قائم ہو چکے ہیں حیدرآباد کے علاوہ صرف 2-3 مہینے کے اندر الحمدللہ. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہندوستان کے چپے چپے میں جا کر یہ شعور بیدار کر کے لوگوں کو اٹھائیں. اور وہ طبقہ جو نوجوان لڑکیوں کا ہے اور عورتوں کا ہے، ان کے گھروں کے اندر دین آئے اور ان کے نسلوں تک دین باقی رہے، اس کی فکر کے لیے ہم یہ مراکز نسوان قائم کر رہے ہیں الحمدللہ. اسکولی بچوں کے پاس پر کام کر رہے ہیں. حیدرآباد میں 10 علماء کو تنخواہ کے ساتھ رکھے اور کام ہو رہا ہے. 135 اسکولوں میں مورل سائنس کے نام سے بیسٹ کیریکٹر پروگرام چلا رہے ہیں الحمدللہ. ہزاروں بچوں کے ذہن بنایا جا رہا ہے، دین کی طرف جوڑا جا رہا ہے. آج اسکولوں کی حالت کیا ہے؟ ہمارا بچہ وندے ماترم پڑھ رہا ہے. صاحب بھائی، آج سے میں اپیل کر رہا ہوں، آپ سرٹیفکیٹ کے لیے، انگریزی کے لیے اپنا دین سب قربان کر دیں گے؟ وہی تو ہوا. تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے بیوی اور تمہارے بچے اور تمہارے خاندان، یہی اگر تم کو محبوب اللہ کے رسول کے مقابلے میں، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں بچوں کی محبت میں اور تعلیم کی محبت میں، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، IPS اور IAS بنانے کے لیے، CA بنانے کے لیے، MBA کرانے کے لیے ہم یہ کوئی کیئر نہیں کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان باقی رہے یا نہ. نو پرابلم، ہم نو پرابلم والی زندگی گزار رہے ہیں. معلوم ہے کوئی بات نہیں، وہ دیکھا جائے گا بعد میں. تیرنا بعد میں سکھائیں گے، مرنے کے بعد تیرے گا. دین اسلام سیکھے گا. کافر بن چکا ہوگا بھائی، کافر بن چکا ہوگا. وندے ماترم پڑھ کے آ رہا بچہ ہمارا، سوریہ نمسکار کے گیت گا کر آ رہا ہے ہمارا بچہ. معلوم ہے؟ ذرا تحقیق تو کرو. صرف اسٹینڈرڈ کے نام سے بچے کو آپ سب کچھ بنائیں گے، اس کا دین باقی نہیں رہے گا. کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجھے اور آپ کو جواب دینا ہوگا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا سوال کیا؟ ما تعبدون من بعدی. حضرت یعقوب جیسے نبی اپنی تربیت میں پالے ہوئے بچوں سے کہہ رہے ہیں، تربیت کے بچوں سے بٹھا کر موت کے وقت میں کہہ رہے ہیں
मा ताबुदूना मिन बादी, ए मेरे बेटो बताओ मेरे मरने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, किसकी इबादत करोगे। हम में का हर शख्स इंशाअल्लाह अपनी मौत से पहले अपने बच्चों के दीन और ईमान की फिक्र करेगा, वो इस काबिल रहेगा हमारे मरने के बाद भी वो एक ही अल्लाह की इबादत करेगा, न सूरज की इबादत करेगा न जमीन की इबादत करेगा ना इंशाअल्लाह। हाँ, अब एक टारगेट मैं आपको देता हूं एक तश्कील से पहले। बेदीन अफराद जितने भी है, भैया आप नमाज पढ़ ली खिस्सा खत्म हो गया? नहीं होगा। अल्लाह क्या पूछे जाओगे, कुल्लुकुम राइन और कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयती, तुम्हें से हर एक चरवाहा है, अपनी रियाया के बारे में पूछा जाएगा तुम्हारे पड़ोसियों के बारे में कि तुमने अपने पड़ोसियों को अल्लाह की दीन की तरफ दावत दी या नहीं दी, पूछा जाएगा। इसलिए अपने मुताल्लिकीन, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्तों अहबाब, अपने पड़ोसी, अपने हम महल्ला जिनको भी देखो बेदीन है, एक मर्तबा उनसे बात करो, अच्छी दोस्ती करो, हमदर्दी करो, कुछ दो दिलाओ, कुछ तोहफा दो। सूखा दीन नहीं चलने वाला है, सूखी दावत कामयाब नहीं होती। दीन व नसीहा, दीन नाम है खैरखाई का, भलाई चाहो उसकी, दुनियावी भलाई भी और आखिरत की भलाई भी। खिलाओ पिलाओ। दमड़ी क्या है, दमड़ी ना जाए चमड़ी जाए, दमड़ी ना जाए वाला अमीरा ना हो। दमड़ी भी दो, चमड़ी भी दो, जान भी दो। बयान फसीहिम अम्वालिहिम, अल्लाह तुम्हारी जानों का भी मुतालबा करते हैं और तुम्हारे मालों का भी मुतालबा करते हैं। खर्च करो माल को। मैं यहाँ जितने माशाल्लाह से बहुत अच्छा मजमा यहाँ बैठा है, नगद सौदा है, मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग आज से ये अहद करो कि हम कल से इंशाल्लाह, बल्कि आज ही से जब भी जाएंगे आप जलसगाह से, रास्ते में जो बेदीन नौजवान पबजी खेल रहा है, गेम खेल रहा है, नुक्कड़ पे बैठा हुआ है, चबूतरे पे बैठा हुआ है, होटल के पास बैठा हुआ है, ज़ाहिरी शनाख्त ये है कि फट्टी में पैंट पहना हुआ है। फट्टी पैंट पहनने का शौक बहुत ज्यादा हो गया माशाल्लाह से। एक जमाने में अच्छी पैंट पहनते थे जी, और अब जो है फटी हुई पहन रहे हैं। ये नहीं कि फट गई तो बेचैनी हो, अब अच्छी है तो बेचैनी हो रही है उसको, फटी रहे तो अच्छा। अच्छी पैंट 100 रुपए में ले रहा है और फटी हुई पैंट 1000 में ले रहा है। कैसा पागल है, कैसे पागल है। ऐसे पागलों को पकड़ो, समझाओ भाई क्या किस्सा है, ये क्या पाल है, ये क्या रास्ते हैं, अफ्रीका साउथ अफ्रीका दंदन कहाँ जा रहे हैं, ये रास्ते छोड़ भाई। ये क्या लगा के रखा है औरतों की तरह, मर्द बनाया अल्लाह ताला, ये कौन लगाते साहब, क्या है ये सब चैना, ये हाथ के कड़े, ये कड़े निकालो भाई। कौन कर, क्या आसमान से फरिश्ते आएंगे उनको समझाने के लिए? हम ही तो हैं जिम्मेदार। ये काम करो इंशाल्लाह। रोजाना इतना बड़ा मजमा एक आदमी को जो बेदीन है दावत देगा इंशाल्लाह। महीने में कितने हो जाएंगे साहब, हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह। हम रोजाना एक बेदीन को दीन की दावत देंगे माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपके लिए असबाब पैदा फरमाए, अल्लाह आपके अपनी रहमतें आप पर नाजिल फरमाए, अपनी बरकतें नाजिल फरमाए, और खूब हिम्मत के साथ काम करो। और ये मत समझो वो बेचारा हमसे खराब है, वो हमसे अच्छा है, वो हमसे अच्छा है। धोखे में मत आओ, हम बहुत अच्छे हैं उससे। और कभी भी रास्ता जाते हुए उसको हकीर मत समझो, फासिक, फाजिर, निकम्मा, बेवकूफ, जाहिल, दीन से दूर, नालायक, कैसे लोग हैं। अरे तू क्या है तेरी हैसियत क्या है, देख जरा आईने में जाके खड़ के देख तेरी हैसियत क्या है। जरा अंधेरे में बैठ के अपने माजी को देख, अपने हाल को देख, तुझे पता चल जाएगा कि तू उससे खराब है। मैं हकीकत बता रहा हूँ साहब, हमारी हालत ये। इसीलिए कभी ये महशर के फैसले मत करो भाई, उन्हें फासिक है, उन्हें रौड़ी है, उन्हें समझे ना बदमाश है, ये फैसले अल्लाह करने वाले हैं। इंशाल्लाह करेंगे जब करना है। आप लोग, हमको अल्लाह नहीं बनना, हम क्यों अल्लाह बन रहे हैं साहब फैसले करके? मुमकिन है कि अल्लाह उसको यहां ठहरा कर हमको वहां पहुंचा दे, मुमकिन है। युज़िल्लु भी मैशा, युज़िल्लु मैशा, यहदी मैशा, जिसको चाहे हिदायत है, जिसको चाहे गुमराह करते हैं। ऐसे हुए वाक़ियात कितने बड़े बड़े लोग थे चले गए, बह गए। इसीलिए गुरूर मत करो और उसको हकीर समझकर अपने को बेहतर मत समझो, अपने को बेहतर मत समझो। एक साहब बुजुर्ग से, एक साहब ने पूछा कुत्ते के बारे में, कुत्ते को देखकर बताया ये बेहतर है या तुम बेहतर? कहा, बुजुर्ग ने कहा अगर मैं ईमान के साथ मर गया तो मैं इस कुत्ते से बेहतर हूं, और अगर कुफ्र में मर गया तो कुत्ता मुझसे बेहतर।
وہ فکر پیدا کیجیے. اللہ اکبر. اور آپس میں تعلقات کو مضبوط کیجیے. میں یہاں ائمہ کرام ہیں ان کو بتا رہا ہوں, آپ لوگ جو ہے اپنے اپنے مسجد کے سارے مصلیوں کے گروپ بناؤ اپنے پورے مصلیوں سے قریب ہو جاؤ. ہماری امامت کیسی امامت ہے صاحب؟ ہم جو آ گیا نماز کو اس سے تعلق رکھتے ہیں, جو نہیں آیا اس سے بے تعلق ہے. ایسی کون سی امامت ہے؟ اللہ کے نبی کی امامت یہ تھی کیا؟ نہیں. للناس امامہ بنی ہے, پورے لوگوں کے امام ہیں. آپ اس محلے کے غیر مسلم کے بھی امام ہیں, فاسق کے بھی امام ہیں, فاجر کے بھی امام ہیں, شرابی کے بھی امام ہیں, زانی کے بھی امام ہیں, ڈنڈی مارنے والے کے بھی امام ہیں, روڑی شیٹر کے بھی امام ہیں. سب کے بھی امام ہیں. اللہ نے آپ کو امام بنایا اور ذمہ داری نہیں کہ جاؤ ان کو سمجھاؤ. تمہاری ذمہ داری صرف یہ اللہ اکبر السلام علیکم, یہی ذمہ داری امام کی نہیں ہے صاحب. نبی کی نبوت والی جو امامت ہے وہ امامت کیا تھی؟ سب کو گھیرے ہوئے تھی. ہم سب کو چاہیے. اور پھر سب کو اللہ کی کتاب سے جوڑو. ہماری یہ ذلتیں, یہ رسوائی, بات ختم کر رہا ہوں, یہ ذلت, یہ رسوائی اللہ کی کتاب کو زندگیوں سے نکالنے کے نتیجے میں. قرآن مجید کو پڑھو اللہ کی کتاب کو. کم سے کم سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک لفظی ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ تو پڑھو گے. قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا ہے. قرآن کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے, ہدایت کے لیے آیا ہے. اس میں کیا موجود ہے وہ سمجھنا فرض ہے, ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی ہے. اب ہماری یہ کتاب ہے یہاں سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک, اس میں سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک لفظی ترجمہ سب کچھ ہے. نبی کی سیرت پڑھو, عام فہم سیرت رسول رحمت. مسائل پڑھو, چراغ دینیات, شب و روز کی دعائیں, نبی کیسے زندگی بسر کرتے تھے, حضور سے متعلق سوالات جوابات, یہ کتابیں پڑھو. الحمدللہ ہماری درس قرآن بھی ہے, عام فہم درس قرآن 5000 صفحات پر میں نے تفسیر لکھی ہے. الحمدللہ گزشتہ 1950 دن سے میں تفسیر روزانہ کر رہا ہوں, واٹس ایپ پر آ رہی ہے. الحمدللہ ہندوستان میں, بیرون ملک میں ہزاروں کی تعداد میں ادھر سے قرآن پڑھتے ہیں. آپ لوگ ایک نمبر نوٹ کرو, میں بتاتا ہوں. اپنا موبائل نکالیے, آپ نقد کام ہوتا ہے, اپنا موبائل نکالیے, ایک نمبر دیتا ہوں, وہ نمبر کو سیو کر کے آپ جو ہے اس میں لکھیے درس قرآن, اور پھر اس کو جو ہے اس کا واٹس ایپ پہ السلام علیکم بھیجیے. انشاءاللہ آپ کو اس گروپ میں شریک کر لیا جائے گا. چلیے نمبر نوٹ کیجیے, 939 441 9850. اور ایک مرتبہ سنیے, 939 441 9850. یہ نمبر کو سیو کیجیے, درس قرآن کے نام سے سیو کر لیجیے. کچھ بھی واٹس ایپ پہ السلام علیکم بھیجیے, وہاں پہنچ جائے گا, آپ کو گروپ پہ شامل کر لیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہاں کچھ کتابیں بھی ہیں, وہ بھی آپ خرید سکتے ہیں. اعلان انشاءاللہ مولانا کریں گے نذیر صاحب. اب میں آپ سے ایک تشکیل کے ساتھ جدا ہوتا ہوں انشاءاللہ. میں ایک مہمان ہوں, اور مہمان کی مہمان نوازی کھلانا پلانا نہیں ہے. اصل مہمان کی مہمان نوازی ہے کہ وہ جس جذبے کو لے کر آیا اس کے جذبے کو پورا کرتا. دیکھو بھائی, آپ کے شولہ پور میں جتنے بھی سلم ایریا ہیں, 50 مراکز رضوان قائم کیے تو بھی کم ہے. 50 پورے شولہ پور میں. اب تو 10 قائم ہوئے الحمدللہ. 10 میں سے 2 کے اسپانسر مل گئے ہم کو, 8 اسپانسر ہونا ہے. ایک مکتب میں 25 سے 30 خواتین انشاءاللہ پڑھیں گی. 25 سے 30 خواتین. اور ایک مکتب میں اگر 25 سے 30 خواتین پڑھتی ہیں تو 25 خاندانوں میں دین جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ایک سینٹر چلانے کے لیے اس کا اسپانسر ہے 5000 روپے. اللہ نے جن کو مال و دولت دیا ہے, عطا کیا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. الحمدللہ چھوٹے چھوٹے جلسوں میں ہم جہاں بھی گئے 8-8 10-10 مراکز رضوان کے اسپانسر تیار ہو گئے الحمدللہ. کوئی نے کہا میرے 2, میری طرف سے 1, میری طرف سے 3. کل ہی ہم لوگ کی جگہ پر تھے رائے چور میں, الحمدللہ وہاں بھی ایسی ہوا 8-10 جو ہے سینٹرز کے اسپانسر مل گئے. 5000 روپے کا ماہانہ خرچ ہے اس کا. اللہ نے جن کو دولت دی ہے تاکہ یہ دولت کھانے پینے کھجانے میں چلی آتی ہے. ایک مہمان آ گیا تو باہر سے منگوا لیتے ہیں نا, 4-5 ہزار روپے تو یوں چلے جاتے. آج کل تو ایسے ہی چل رہا ہے. اس لیے نام لکھائیے, آپ تشکیل کرنا ہے. کہاں ہے محبوب وقت, محبوب شواپور ہے. نام لکھائیے اپنے, کون کون لوگ ایک سینٹر کم سے کم چلیں گے. 1 سینٹر 2 سینٹر جو بھی ہو, ماہانہ 5000 روپے دینا ہے.
ہر مہینے کی 1 تاریخ کو انشاءاللہ آپ کو رپورٹ دے دیں گے کہ اس میں اتنی بچیاں